عبادت صرف ایک اللہ کی ہے. اس کے بندوں کا احترام ہے. انبیاء کا بہت احترام ہے، صدیقین کا احترام ہے، شہداء کا احترام ہے، صالحین کا احترام. لیکن عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی. تو حج صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. نیت یہ ہو یہ حج جو ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور حج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں. حج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں. یہ سب نیت ہونی چاہیے. تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے ہی، سب عبادت اس کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کو صرف اس لیے چاہے کہ وہ اللہ والا ہے، کسی کو صرف اس لیے ناپسند کرے کہ وہ اللہ کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں رکھتا، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کسی کو کچھ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے دینے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. تب ایمان جو ہے اس وقت مکمل ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی کو چاہا تو اللہ واسطے چاہا، اور نہیں چاہا تو اللہ واسطے نہیں چاہا، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ واسطے دیا، کوئی بدلہ بدلہ لینا نہیں، شکریہ بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو نہیں دیا تو اللہ واسطے نہیں. ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہوگا. پھر ہم جب اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ عمل اللہ ہی کے لیے ہے، اور ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب سب کام ہم اللہ کے لیے کرنے لگے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے. یہ کم لوگوں کو معلوم ہے. نماز اللہ کے لیے، یہ سب کو معلوم ہے. روزہ اللہ کے لیے، اللہ سب کو معلوم ہے. حج اللہ کے لیے، سب کو معلوم ہے. زکوٰۃ اللہ کے لیے، قربانیاں اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، ہجرت اللہ کے لیے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن کتاب کہتی ہے، کتاب اللہ کہتی ہے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے. ہم اس لیے جیتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں. جینا تو ہمارا جینا ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے. ہم اس لیے مرتے ہیں کہ اس کو راضی کر لیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ان صلاتی، نماز سے شروع ہوا معاملہ. بے شک میری نماز، وہ نسکی، اور میری سب عبادتیں، وہ محیایا، اور میرا جینا، وہ مماتی، اور میرا مرنا اللہ رب العالمین. ہم جیتے بھی اللہ کے لیے. کیا یہ اچھی زندگی ہے جو اللہ کے لیے ہو. صدیقین اور صالحین کی زندگی اللہ کے لیے بالکل ہوتی ہے. تو ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے. جینا تو جینا ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اسی لیے زندگی بھر آدمی کلمہ پڑھتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خود بھی پڑھتا رہتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا رہتا ہے، زندگی بھر. سمجھے آپ؟ پڑھاتا ہی ہے. کوشش کرتا ہے کہ زندگی بھر کلمہ پڑھتے پڑھتے مر بھی جائیں کلمہ پڑھ کے. بس کلمے ہی پر خاتمہ ہو، کلمے ہی پر زندگی گزرے، اور کلمے پر ہی خاتمہ. جب کسی کو سنتا ہے مسلمان کبھی کہ اس کا انتقال ہو گیا تو فوراً کہتا انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے. یعنی یہ بندہ اللہ کے لیے، اسے موت آئی، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے مریں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مرنے ہی پہ پڑھا جاتا ہے. جس چیز سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے تب یہ پڑھا جائے گا یہ کلمہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی، آپ پڑھ لیجیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تکلیف پہنچی، آپ کا چراغ جلتے جلتے بجھ گیا، آپ پڑھ لیجیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لائٹ آف ہو گئی، پڑھ لیجیے انا للہ. ہوا تیز ہو گئی، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، پڑھ لیجیے انا للہ وَإِنَّا. یہ نہ سمجھیے کہ صرف مرنے ہی پر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. جب کسی کی روح جلدی سے پرواز نہیں کرتی اور اسے تکلیف زیادہ رہتی ہے تو سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. پڑھنے کے زمانے میں نے بھی کچھ لوگوں کو پڑھا ہے، ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، وہ قریب المرگ تھے، لیکن روح تھی کہ پرواز نہیں کر رہی تھی. تو میں نے بھی پڑھا ہے سورہ یاسین، اور پڑھتے پڑھتے ان کو آرام بھی ہو گیا اور روح بھی پرواز کر گئی. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ سورہ یاسین مارنے کے لیے. لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیمار کو پڑھ دیں گے تو مرنے والا نہ ہوگا تب بھی مر جائے گا. یہ زبردستی کی بات ہے.
سورہ یاسین آسانی کے لیے ہے. زندگی ہے تو وہ آسان ہو جائے اور موت ہے تو وہ آسان ہو جائے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ہے آسانی کے لیے. میرے ایک بہت چاہنے والے بہت صحیح آدمی تھے وہ بیچارے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آپ کسی شہر میں رہنے اور پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ مجھ سے ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ میں ایک آستانے کے اوپر سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھنے لگا اور میرے سامنے ایک آدمی تھا اور آستانے پہ ذرا بھیڑ تھی تھوڑا سا, تو بار بار مجھے وہ تیز آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں تھا کہ پڑھتا ہی چلا گیا سورہ یاسین, یہاں تک کہ جھجلا کر کے غصے میں آ کے وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. تب بھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. جب میں سورہ یاسین پڑھ کر کے اور دعا کر کے آستانے پر فارغ ہو گیا, باہر نکلا تو میرا ہاتھ پکڑا اس نے اور کہنے لگا آج آپ میرے اوپر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. ارے اچھا ہوا میں نے آپ کو دیکھ لیا, میری جان نکل جاتی تو. سنا آپ نے, یہ ہے عقیدہ لوگ اور یہ ہے دینی معلومات صفر. کہا میری جان نکل جاتی تو. کہا بھئی آپ کی جان کائے کو نکل جائے؟ کہا سورہ یاسین پڑھ رہے تھے آپ. تو لوگوں نے سمجھا سورہ یاسین جان نکالنے کے لیے روز پڑھتے ہیں سورہ یاسین. کسی کی نکلی بھیا اور بڑے میں بڑا وظیفہ سورہ یاسین ہے روز کا. لیکن وہ احمد کہہ رہا تھا ارے وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے دیکھ لیا, میری جان نکل. تب انہوں نے اس کی تفہیم کی کہ بھائی تم نہیں سمجھ رہے ہو, سورہ یاسین جو ہے یہ جان لینے کے لیے نہیں ہے. سچ پوچھو تو یہ زندگی بڑھانے کے لیے ہے سورہ یاسین. یہ آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے. کوئی بھی کام جو مشکل ہے نہیں ہوتا, سورہ یاسین پڑھ کے کرو ہو جائے گا. تو آسانی پیدا کرنے کے لیے, مرنے والے کے لیے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جب یہ آسانی پیدا کرتا ہے تو زندگی ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی, موت ہے تو موت آسان. آسانی کے لیے سورہ یاسین. تو بولا اچھا غلطی معاف کرنا. اب اس کی سمجھ میں آئے. لوگ زندگی بھر ایسے ہی انا للہ اچھے لوگ اور ہمیشہ لوگ ایسے رہے ہیں. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی تو امام اعظم کی محفل میں بھی ایسے لوگ پہنچ جاتے تھے جو دینی معلومات میں صفر تھے, بیٹھے رہتے تھے. ایک دن امام اعظم نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بہت دن سے آتا ہے میرے درس میں اور ہاؤ اینڈ ہائی کر کے کچھ پوچھنا نہیں, اور لوگ سب پوچھتے رہتے. کہا یہ تو علم تو ہاؤ اینڈ ہائی سے آتا ہے, کیوں کیسے؟ تم نے تو کبھی کچھ پوچھا نہیں, تم بھی پوچھو. کہا اچھا اب آپ نے کہا تو میں بھی پوچھوں گا. کہا ہاں پوچھو, کیا پوچھو؟ کہا اچھا بتائیے افطار کب کرے آدمی؟ امام اعظم تھے, انہوں نے کہا جب سورج غروب ہو جائے افطار کر لے, مگر اس کے غروب ہونے کی تھے. کہا لیکن اگر نہ غروب ہو تو اچھا بھیا تمہارا چپ رہنے ٹھیک ہے, نہ غروب ہو تو پھر کیا؟ اب سنا آپ نے, اگر غروب ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسے ایسے موجود ہے. کہا تمہارا چپ رہنے ٹھیک ہے بابا. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو مسلمان کا جینا بھی اللہ کے لیے اور مسلمان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. زندگی وہی ہے جو اللہ کے لیے, اور موت بھی وہی ہے جو اللہ کے لیے. زندہ وہی ہے جو اللہ کے لیے زندہ ہے, اور صحیح معنوں میں مرنے والا وہی ہے خوش نصیب جو اللہ کے لیے مر رہا. اسی لیے اللہ والوں کی رسم و راہ میں وہ آدمی زندہ ہے جو اللہ واسطے زندہ ہے, اور وہ آدمی مر کے بھی نہیں مرا ہے جو اللہ واسطے مرا. کسی عارف نے کہا اچھا کہا, کہتا ہے اندر روش زندہ دلا زندہ کسے نیست. پہلے مصرے میں تو نہ ہی کہہ دیا. اللہ والوں کی رسم و راہ میں کوئی زندہ نہیں ہے. آپ دیکھنے میں لگتا ہو کوئی زندہ ہے, کیا یہ لوگ زندہ نہیں ہے؟ اللہ والوں کی رسم و راہ میں کوئی زندہ نہیں ہے. لیکن پھر دوسرے مصرے میں کہتے جس کچھ تھے خوباں کی طرح مرد درازیز, سوا اس کے کہ جو اللہ کے لیے جی رہا ہے وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کے لیے مر رہا ہے وہ مرنے والا ہے, وہ مر کے بھی نہیں مرتا. جس کچھ تھے خوباں. میں تذکرۃ الاولیاء پڑھ رہا تھا, اس میں اولیاء کا تذکرہ ہے. تو جب اس جگہ سے میں گزرا کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 5 تکبیر پڑھا دی, اور سب کے نزدیک 4 ہی تکبیرات ہیں نماز جنازہ, رکعت نہیں ہے. کچھ لوگ تو نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں جانتے بیچارے, اور دعا تو نماز جنازہ کی کبھی کبھی پڑھنے والے بھی نہیں جانتے کہ کیا کیا ہے. تو 5 تکبیر پڑھا, سب کے نزدیک 4 ہی ہے. جب آپ فارغ ہوئے, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے آپ نے 5 تکبیریں کہیں؟ کہا نہیں بالکل میں بھولا نہیں ہوں. تو کہا تو سب کے نزدیک تو 4 ہی تک. کہا تو میرے نزدیک بھی 4 ہی ہے. بھولے بھی نہیں. کہا تو میرے نزدیک بھی 4 ہی تو ہے, اور میں نے 4 ہی پڑھی ہے مردے کے لیے. کہا وہ 5ویں؟ کہا وہ دنیا والے دنیا کے لیے. کیا دنیا والے مر گئے آپ نے؟ کہا میرے نزدیک مردہ نہیں. یہ ہے اللہ والوں کا حال, اور وہ اپنے کہنے میں حق بچانے کا, بالکل حق بچانے. کہا آپ کے نزدیک دنیا والے مردہ؟ کہا بالکل مردہ, یہ دیکھنے میں صرف زندہ ہے. یہ جو آپ کے 57 ملک کر رہے ہیں ان کو آپ زندہ کہو گے؟ کوئی دنیا میں کہہ رہا ہے زندہ؟ کسی سے بھی گواہی لے لو, پورے جہان سے گواہی لے لو, ان کو کوئی زندہ کہے گا؟ یہ سب مرے ہوئے مردہ لوگ باتیں صرف بنا رہے ہیں, لفاظیاں کر رہے ہیں. انہیں نہ خوف خدا ہے
نہ اپنے نبی سے کوئی شرم ہے، کچھ نہیں ہے، بے ضمیر لوگ، بے حیا لوگ، بے شرم لوگ، بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں آرام سے، اس میں چند ایک ہیں جو بڑھ بڑھ کے اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ اب تو آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جس آدمی کو آدمی کا درد نہیں ہے وہ آدمی نہیں ہے، اور جس انسان کو انسان کا درد نہیں ہے وہ انسان ہرگز نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کرو، خوب تصویر بھی پڑھ لو، جو وظیفہ جاؤ، کچھ اثر نہیں کرے گا۔ اور جس مسلمان کو مسلمان کا درد نہیں، مسلمان ٹھیک سے نہیں ہے۔ جس ایمان والے کو ایمان والے کا درد نہیں ہے وہ ٹھیک سے ایمان والا، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ لاکھ آپ لوگوں کو دعا دیں، آپ بے فکر مت ہونا، پوچھا جائے گا آپ سے۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، پوری بے حیائی پر کمر باندھی۔ یہ بات جو میں نے کہی، جسے آدمی کا درد نہ ہو وہ آدمی نہیں ہے، دیکھنے میں آدمی ضرور ہے لیکن آدمی نہیں ہے۔ سادی صاحب اس کے لیے لکھتے ہیں کہ بنی آدم آزائے ایک دیگرند کہ در آفرین سے یک جوہرند جو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضو ہارا نہ مانت خرار تو کس محنت دیگراں بے غمی نہ شاید کی نامت نے ہدا آدمی۔ سادی صاحب لکھتے ہیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ جب جسم کے کسی حصے میں سمانہ درد پیدا کرتا ہے تو دوسرے عضو بھی اطمینان سے نہیں رہتے، سب بے قرار ہوتے ہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو تو کسی کا درد نہیں اپنے سوا، صرف اپنے درد سے آپ درد مند ہیں۔ آپ کو اپنے درد کے سوا کسی کا درد نہیں، دوسرے آدمی کا درد نہیں۔ جب دوسرے آدمی کا درد نہیں تو آپ اس لائق نہیں کہ آپ کو آدمی کہا جائے، وہ منع کر رہے ہیں۔ آدمی ہونے کے لائق نہیں ہے، مسلمان ہونا تو بڑی چیز ہے، آدمی ہونے کے لائق، آپ آدمی ہونے کے لائق نہیں۔ اب چاہے جتنی دعا سب سے لے لو، آپ کچھ کام نہیں کرے گا۔ حضور کا اس امت کو سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندے سب بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضور نے انٹرنیشنل بردرہڈ کا سبق دیا، بھائی بھائی ہو جاؤ، کونوا عباد اللہ، بھائی بھائی ہیں، لا حول ولا قوت، انما المؤمنون اخوہ، یہ کلام پاک ہے، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی۔ حضور کہہ رہے سب بھائی بھائی۔ اسی لیے مدینہ منورہ پہنچ کر کے حضور نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ یاد نہیں آپ کو سب یاد ہے، اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، اور وہ قوم کیا زندہ رہے گی جس کو سب کی تاریخ معلوم ہے، اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ جہاں میں سب سے اچھی تاریخ ہماری ہے تو ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو ہماری اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور جن کے پاس کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے وہ اپنی تاریخ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ بھائی بھائی بنانے کا کام کیا ہے۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، دونوں سے کہا مل جاؤ، آج سے بھائی بھائی ہو۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ جب تک رہے گی، ایسے بھائی دنیا نے کبھی نہیں دیکھے جیسا حضور نے بنا دیا، کبھی نہیں دیکھے گی، کبھی نہیں دیکھے گی۔ میں اسی لیے اول سے آخر اولین سے شروع کر رہا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ جب تک رہے گی، ایسے بھائی دنیا نے نہ دیکھے ہیں نہ سنیں گے کبھی۔ حضور نے پہلے بھائی بھائی، بلکہ مولا علی کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا تو رنجیدہ ہو کے کہنے لگے حضور سب کو ایک انصاری کے ساتھ آپ نے جوڑا، ایک مہاجر تھا، مجھے تو کسی کے ساتھ، کیا تیرا بھائی میں ہوں، علی علی ہیں، علی ولی ہیں، کیا کہنا، کہا میں ہوں تیرا بھائی، پھر باپ کو دینی بھائی تو سب بھائی ہیں، بابا وہ داماد میں ہیں، دینی بھائی ہیں سب سے پہلے بھائی بھائی پہ۔ اب ان بھائیوں کا ذرا سا اشارہ بتاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ہمارے انصاری بھائی نے مجھ سے کہا کہ میری یہ چیز لے لیجیے، یہ لے لیجیے، وہ لے لیجیے، یہاں تک کہ کہا میرے پاس 4 بیویاں جو اچھی لگے کہو تو میں طلاق دے دوں تو مجھ سے نکاح کر لو، یہ سب، یہ ایسا بھائی کہیں سنا بھیا؟ کہا بھیا سب آپ کو مبارک ہو، یہ انصاری ہیں، آپ کی یہ پیشکش مبارک ہو آپ کو سب، ہم کو تو مدینے کا بازار بتاؤ، ہم بزنس مین ہیں، ہم کو مدینے کا بازار بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ کہا تمہاری پیشکش کا بہت بہت شکریہ، مدینے کا بازار بتاؤ، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کمائیں گے تم کھاؤ۔ یہ دونوں ہتھیلی دونوں طرف سے بجتی ہے، کوئی ایک طرف سے بجا کے بجائے تو ادھر سے، جب دونوں مہاجر کہتے تھے کہ ہم کھلائیں گے انصاریوں کو، انصاری کہتے تھے ہم کھلائیں گے دونوں طرف سے۔ یہ حضور کے بنائے ہوئے بھائی ہیں، یہ حضور کا ایک معجزہ بھی ہے، بھائی بھائی بنانا۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کی آنکھیں نکل پڑی تھی جنگ میں، سرکار نے اپنا لعاب پہن لیا اور آنکھ کا پتلی پاک میں بٹھا دیا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب 2 آنکھوں میں سے وہ آنکھ زیادہ دیکھتی تھی جو حضور نے بٹھائی تھی۔ ارے بولے بھائی اللہ کی دکھائی بنائی ہوئی دونوں آنکھیں، سمجھ، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ سے یہ آنکھ زیادہ دیکھنے لگی جو حضور بنا رہا، زیادہ نہ دیکھتی تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، وہ زیادہ دیکھتی تھی۔ تو
عرض یہ کر رہا تھا بھائی بھائی بنایا ہے، بھائی بھائی ہو جاؤ. بلکہ حضور فرماتے بھی رہتے تھے کہ تم بھائی بھائی ہو جاؤ. کبھی کبھی فرماتے تھے تم حابیل بننے کی کوشش کرنا، قابل نہیں. آدم کے 2 بیٹوں، یوں فرماتے تھے آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا ہے وہ بننے کی کوشش کرنا، یعنی حابیل بننے کی کوشش کرنا، قابل نہیں. حابیل وہ ہے جس نے بھائی سے کہہ دیا میں تو بھائی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بھائی اگر مارتا ہے تو مجھے مار ڈالے. یہ حابیل مار ڈالا، اس نے بھائی کو مار ڈالا. قابل لیکن اس نے ہاتھ نہیں تھا. تو یہ ہے حابیل. اور وہ تھا قابل جو بھائی کو مار دیا. سب سے پہلے یہاں بھائی نے بھائی کو قتل کیا اس جان بس. اور یہ قتل بھی سب سے پہلے عورت کے لیے ہوا ہے، سمجھ میں؟ یہ قتل بھی عورت کے لیے ہوا. اللہ بچائے. تو فرماتے تھے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر ہے وہ تم ہو جاؤ، خدا کرے سب ایسے ہو جاؤ. آرزو کرو کہ اللہ حابیل کے رنگ میں رنگے، بھائی کو پر ہاتھ سے اٹھے. انا للہ. کتنے بھائی ہیں؟ ویسے تو سورہ یوسف پہ بھی ہے کہ یوسف کے بھائی جو تھے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. سب سے پہلے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کا کام یوسف کے بھائیوں نے کیا. اور آج بھی زیادہ تر بھائی جو ہے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت. یہ بھی بھائی کہلاتے ہیں. اسی لیے پہلے دادا گیری ہمارے یہاں سنے، ہماری سمجھ نہیں آتا کہ دادا گیری کا. ہم لوگوں نے کہا دادا گیری کہتے ہیں جہاں جارحیت ہو، جہاں تشدد ہو، تشدد پسند آدمی کو دادا کہتے ہیں. پہلے دادا کہتے تھے، بعد میں کہنے لگے بھائی گیری، یعنی بھائی بھی دادا بن گیا اب. تو بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اور یہی بھائی جب مصر کے بادشاہ ہو گئے، غلہ لینے گئے تو غلہ بھی دیا اور ان کی پونجی بھی واپس کر دی. وہی یوسف جن کو کنویں میں ڈالا گیا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں اور بھائی بہت. آج بھی یوسف کے کنویں سے آواز آ رہی کہ چاہنے والے کم ملیں گے، بھائی بہت. ایسے بھائی یہ بھائی ہے، بھائی کے کنویں میں ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. پھر اس میں کالے گورے کا بھی فرق نہیں ہے، اس میں عرب اور عجم کا بھی فرق نہیں ہے. کہیں کبھی ہو کلمہ گو آپ کا بھائی ہے، سب آپ کے بھائی ہیں. بھلے آپ مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، لیکن بھائی بھائی ہو جاؤ. حضور نے بنایا، اللہ نے چاہا. تو یہ للہ جو آیا حج میں ہے، وہاں سے میں نے شروع کیا. ابھی میں صرف للہ پر رہ گیا، آگے نہیں بڑھ پایا. ابھی حج پر نہیں پہنچا میں. تو یہ سب اللہ واسطے ہے، اللہ کے واسطے. سب لوگ بھائی بھائی ہو جاؤ اور ہر کسی کا درد اپنا درد سمجھ لو. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو. مرنا تو سب کو ہے، سب دم توڑتے ہیں. اللہ کے لیے مرنا سیکھ لو. یہ اللہ والوں سے سیکھو. بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. اللہ والوں کے قدم میں آنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. اللہ والوں کے قدم میں آ جاؤ. برابر اللہ کی کتاب روز پڑھو، قرآن شریف ڈیلی، چاہے ایک رکوع پڑھو، کوئی ضروری نہیں ایک پارہ پڑھو، مگر روز پڑھو. یہ سب کو کہہ رہا ہوں، ڈیلی پڑھو. اور الحمد سے لے کے والناس تک پڑھو. صرف 5 سورہ نہ پڑھو. 5 سورہ تو تم پڑھو گے، 114 سورہ کون پڑھے گا؟ کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ ایک بچہ لے کر کے زندگی میں 5 سورہ پڑھتے، رمضان آتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. کیا لے کے بیٹھے ہو آپ لوگ تماشا؟ 114 سورہ پڑھنا ہے آپ کو، پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک برابر پڑھو. چاہے ایک رکوع پڑھو لیکن ڈیلی پڑھو. پھر دیکھو اس کا فائدہ، پھر دیکھنا آپ دیکھنا. سمجھ؟ مگر ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے کسی اللہ والے کے قدم کی خاک بننے کی کوشش کرو آپ. حافظ شیرازی کے مصرع پیش کرتی ہے، مجذوب ہے. کیا کہنا صاحب، امام الغزل بھی ہیں. فارسی میں ان کی غزل کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں گر در سرت ہوائے وصال است حافظہ. کیا لاجواب اشعار ہیں ان کے. باعث کی خاک در گہے اہل بسط شبی. راستہ بتا رہے ہیں. میاں حافظ اپنے آپ کو مخاطب کہتے ہیں، میاں حافظ اگر خدا سے ملنے کی تم کو آرزو ہی ہے تو جاؤ کسی اللہ والے کے قدموں کی خاک ہو جاؤ. سن رہے ہو بھیا اور بزرگوں دوستو، بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ تو خیر اللہ والی کی بات کر دی. اور جو قرآن کی بات کرتی ہے وہ بھی کہا گیا ہے گر تم خواہی مسلمان زیستن. اگر آپ مسلمان ہو کے جینا ہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو کے جیے، کہا نیست ممکن، کہا یہ ممکن نہیں. جز بقرآن جیستن، جب تک قرآن سے زندگی حاصل نہ کرو یہ ممکن ہی نہیں. خدا کرے ہر آدمی روز قرآن پڑھنے والا ہو اور ہر آدمی روز اللہ والی کا قدم تلاش کرنے والا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.